لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں کہ قرآن کے دروس بھی ہوں، قرآن کا ترجمہ بھی ہو، اور خطبات جمعہ بھی ہوں، اور علماء کی ہمارے پاس ایک لسٹ بھی ہو، اور ہمارے ہاتھوں کے اندر موبائل ہوں، ہمارے پیکج بھی ہوں، جس عالم کو چاہیں اس کو سن لیں، جس تلاوت کو چاہیں اس کو سن لیں، جس ترجمے کو چاہیں اس کو سن لیں، جس تفسیر کو چاہیں اس کو سن لیں۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر ہماری آنکھوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا، اگر ہمارے کان پھر بھی اللہ کی طرف نہیں آ رہے، تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہیں اللہ نے مہر تو نہیں لگا دی، کہیں ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہو گئے کہ جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا اب یہ پلٹ ہی نہیں سکتے، اب ان کے واپس آنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اب ان کو سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ڈرنا چاہیے اللہ سے کہ ہم ان لوگوں کے اندر شامل نہ ہو جائیں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس سے بڑی آفر اور کوئی بھی نہیں ہے دین اسلام میں، اس سے بڑی آفر کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی گناہ گار بندہ، کوئی بھی سیاہکار بندہ، کوئی بھی خطا کار بندہ جو گناہوں کے اندر ملوث رہا ہے، جس سے جتنے بھی بڑے گناہ ہو گئے ہیں، اللہ کی قسم رمضان کے مہینے سے زیادہ اس کے لیے برکت والا، رحمت والا، مغفرت والا موقع کوئی نہیں ہے کہ جس میں وہ اپنے رب کو منا لے، اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ کچھ نہیں دینا آپ کو لوگوں نے، کوئی کچھ نہیں دینے والا، نہ اولاد کام آنے والی ہے، نہ ماں باپ کام آنے والے ہیں، کام آئیں گے آپ کے اپنے ذاتی اعمال۔ اور بندہ جتنی جلدی اس بات کو سمجھ جائے گا اتنی جلدی کامیابی کے راستے پہ آ جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، ایک آیت اور سن لیں، پھر ایمان والوں سے خطاب ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں یہ تمہاری اولادیں، تمہارے مال، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اگر ہمارے اولادیں، اگر ہماری ازواج اور اگر ہمارا مال یہ رکاوٹ بن رہا ہے اللہ کی عبادت میں، تو یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ تو کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، کوئی بھی، اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے یار میری کوئی آخرت تو ضائع نہیں ہو رہی، میری آخرت تو برباد نہیں ہو رہی۔ اگر آخرت برباد ہو رہی ہے اس کام کو ہی چھوڑ دو، اپنی آخرت کو بچاؤ۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کا یہی پیغام تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ پھر اللہ نے اس سے آگے یہی فرمایا واتقوا اللہ، جبکہ ایک ہی آیت ہے، آیت ایک ہے، سورہ حشر کی آیت ایک ہی ہے، آخری رکوع کی پہلی آیت۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، فرما دیا اے لو ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر جان یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے دن کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کون سے نیک اعمال بھیجے ہیں، یہ فرما دیا۔ پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اس سے بڑا کوئی پیغام نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دعوت نہیں ہے۔ اور اگر اتنی بات سمجھ جائے انسان تو اس سے بڑا سمجھدار انسان کوئی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے لگ جائے۔ سارے کے سارے مسائل، سب کے سب گناہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی خرافات ہیں، وہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ انسان کو یہ ڈر نہیں ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ ڈر پیدا ہو جائے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے، دیکھ رہا ہے، جانتا ہے جو بھی تم اعمال کر رہے ہو۔ تو اپنے اندر صرف اور صرف اتنی بھی چیز پیدا کر لے انسان تو سب خرافات سے بچ جائے گا کہ وہ اللہ سے ڈر جائے اور یہ سمجھ جائے کہ اللہ اس کے ہر ایک عمل سے باخبر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین حق بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔